بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے، آخری تہائی رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، آسمان دنیا سے کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی رحمت زمین کے قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت زمین والوں کے قریب ہو جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے پھر اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے درخواست کرے اور میں اس کی درخواست قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں؟ رات کے آخری پہر یعنی آخری تہائی جب ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے رہتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ سحری کے لیے تو الحمدللہ ہم 100% اٹھتے ہیں، 100% اٹھتے ہیں، اور دعا کی قبولیت کا 24 گھنٹے میں بہترین وقت یہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے کچھ تربیتیں لینی ہیں۔ ان تربیتوں میں سے ایک تربیت دعا کرنے کی ہے۔ ہماری یہ تربیت تو ہے کہ اجتماعی دعا ہو، امام صاحب دعا پڑھیں یا دعا کہیں اور ہم کہیں آمین، اس کی تربیت تو بچپن سے، لیکن خود اپنے الفاظ میں اپنے دل کی بات اللہ سے کہیں، اللہ سے دعا مانگیں اور خاموشی کے ساتھ مانگیں، یہ خود اپنی جگہ عبادت ہی نہیں بلکہ اسے عبادت کی اصل قرار دیا ہے ہمارے دین نے۔ اس لیے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھڑی دیکھ لے، 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ یہ دعا کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا، اپنی حاجت مانگوں گا، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، اس سے نجات کی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگوں گا، رحم مانگوں گا، تو روزانہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت سحری کا ہوتا ہے، جو اذان سے پہلے ہو، یہ قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس کی ہم ٹریننگ لیں اور گھر والوں کو بھی بتائیں کہ صرف سحری نہیں کرنی اس ٹائم میں بلکہ دعا بھی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنا